بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اپنی انگلش سیریز کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر تھا، ہماری جو پہلی ویڈیو تھی، یقیناً اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ انگلش میں ایک سینٹنس کو کتنی قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. یہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے سبجیکٹ، جس کو ہم نے سمجھنا ہے سبجیکٹ، اور دوسرا ہے ہمارے پاس پریڈیکیٹ. تو آسان انداز میں ذرا ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جی، کسی بھی جملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، اس جملے کے اندر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اس شخصیت یا اس چیز کے بارے میں ہم اس سینٹنس کے اندر کوئی بات چیت کرتے ہیں. وی سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن. وہ جو چیز ہوتی ہے یا وہ جو شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، یا وہ جو پلیس ہوتا ہے، ہم اس بارے میں جو ہے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے ہیں. تو وہ جو پرسن ہے یا تھنگ ہے یا پلیس ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ. اور جو ہماری بات چیت ہے، جو ہماری انفارمیشن ہے، جو ہماری گفتگو ہے، اس کو کہا جاتا ہے پریڈیکیٹ. یعنی اگر ہم اس کو انگلش میں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ جی وین وی میک اے سینٹینس، اگر ہم اس ڈسکشن کو یعنی ابتدا میں کہنا چاہیں کہ ہم کیسے اپنی بات چیت شروع کریں گے سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کے بارے میں، تو وی ول سے وین وی میک اے سینٹینس، کہ جب ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو وی ہیو ٹو آپشن. فرسٹ کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وی نیم سم پرسن اور تھنگ. وی نیم سم پرسن اور تھنگ، کہ ہم کسی چیز کو یا کسی شخصیت کو خاص کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وی سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن. وی سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن اور تھنگ، کہ ہم اس پرسن کے بارے میں یا اس تھنگ کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. تو in other words we can say we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. کہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہم کچھ پریڈیکیٹ کریں یا ہم کچھ کہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن ابھی کرنا چاہیں کہ سبجیکٹ کس سے کہتے ہیں، تو وی ول ڈیفائن ایز انڈر، لیٹ می کہ میں کلر کو چینج کروں اور اب میں لکھنے لگا ہوں اس کی ڈیفینیشن، کہ دی پارٹ وچ نیمز دا پرسن، وچ نیمز دی پرسن اور تھنگ we are speaking about. We are speaking about. مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ بھائی تو سو دس از کالڈ اے سبجیکٹ. مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ جملے کے اندر وہ حصہ جو کہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی پرسنالٹی کا نام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہیں، دس از کالڈ اے سبجیکٹ آف سینٹینس. ٹھیک ہے، اے سبجیکٹ آف سینٹینس. یہ بڑا اہم ہے، یہ جس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں. جسٹ سبجیکٹ از ناٹ انف، کیونکہ آپ جب آگے پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے تو پھر آپ کو کنفیوژن ہوگی. تو ٹو اوائڈ دیٹ کنفیوژن، اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ سبجیکٹ آف سینٹینس. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سینٹینس کے پارٹس پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا ہے جی، کل ہم نے کیا چیز پڑھی؟ کل ہم نے پڑھا تھا سینٹینس کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کا جو سیکنڈ اسٹیپ بنتا ہے سینٹینس کا، اٹ از کالڈ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. کہ ہم سینٹینس جو ہوتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. فرسٹ از کالڈ سبجیکٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ از کالڈ پریڈیکیٹ. تو آج ہم ذرا سمجھ رہے ہیں سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کو. لیٹ می ایکسپلین دا ڈیفینیشن. پہلے ہم ذرا ڈیفائن اس کو اچھی طرح کر لیں، دین وی ول پریکٹس ان ایگزامپل. پھر ہم جب ایگزامپل واضح کریں گے تو آپ کے سامنے بات تھوڑی سی
اچھی طرح واضح ہو جائے گی. اب ہمارے پاس دوسری چیز ہے پریڈیکیٹ. اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وی ول سے دی پارٹ part of sentence which tells something about the subject. ٹھیک ہے جی. تو this is called what? This is called the predicate of sentence. اوکے جی. یعنی ہم نے یہ پڑھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے سبجیکٹ, ایک ہوتا ہے پریڈیکیٹ. تو سبجیکٹ کے بارے میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایکچولی سبجیکٹ از تھنگ اور پرسن. وہ یا تھنگ یا پرسن اور پلیس, یعنی اٹ ول بی تھنگ اور اٹ ول بی پرسن اور اٹ ول بی پلیس. ٹھیک ہے. اباؤٹ دیٹ پرسن یا اباؤٹ دیٹ تھنگ یا اباؤٹ دیٹ پلیس وی ول ڈسکس, وی ول سے سم تھنگ. تو یہ جو ہماری انفارمیشن کے اوپر حصہ مشتمل ہوتا ہے, دس از کالڈ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس, دی پارٹ آف سینٹینس, جملے کا وہ حصہ which tells, جو بتائے something, کچھ بات, about the subject, سبجیکٹ کے بارے میں. this is called the predicate of sentence. اچھا, ابھی let me clear in examples. میں ذرا آپ کے سامنے کچھ examples جو ہے وہ رکھتا ہوں. examples سے ذرا بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ جی examples. ٹھیک ہے جی. ہم ذرا اس کا کلر چینج کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. لیجیے, اب ہم کچھ ایگزامپلس ڈسکس کرنے لگے ہیں. میں بعد میں چینج کروں گا, پہلے میں ذرا سینٹینس لکھ لوں. ٹھیک ہے. sweet are the uses of adversity. This is sentence. اوکے, یہ ایک جملہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس ڈیفینیشن کو, اور ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر پریڈیکیٹ کیا ہے اور اس کے اندر سبجیکٹ کیا ہے. دیکھیں, سویٹ کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. سو سویٹ از سبجیکٹ. میں اس کو کر رہا ہوں ریڈ. سویٹ از سبجیکٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سبجیکٹ ہے. اور آر دی یوزز آف ایڈورسٹی, دس از کالڈ پریڈیکیٹ. یہ ہے جی کیا چیز, یہ ہے پریڈیکیٹ. یہ ہے جی ہمارا پریڈیکیٹ. تو اس کو میں ذرا انڈر لائن کر دیتا ہوں پریڈیکیٹ کو, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. لیجیے, اس کو میں انڈر لائن کر دیا. اب ذرا ہم اچھا اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یوزولی یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اٹ کمز ان فرسٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے, یہ یوزولی سینٹینس کے شروع میں آتا ہے عام طور پہ, لیکن سم ٹائم یہ بعد میں بھی چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو امپیریٹیو سینٹینس ہوتے ہیں, امپیریٹیو سینٹینس, PRATIV, ہم نے کل اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ امپیریٹیو سینٹینس کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے, آپ بھول گئے ہیں, تو آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھنا چاہیے. ہماری پلے لسٹ کے اوپر جا کے انگلش گرامر کی جو پلے لسٹ ہے, آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے آپ دوبارہ ایک دفعہ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں. امپیریٹیو سینٹینس, امپیریٹیو سینٹینس حکمیہ جملہ. اس میں عام طور پہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آفٹر دا پریڈیکیٹ ہوتا ہے سم ٹائم, یعنی پریڈیکیٹ پہلے آ جاتا ہے اور سبجیکٹ بعد میں ہوتا ہے. اور سم ٹائم اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, یہ دونوں اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے سٹ ڈاؤن. اب اس سینٹینس کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ ہے یو, اور یو از انڈرسٹوڈ. سمجھ میں آئی جی؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ ہمیں
سمجھ میں آ رہی ہے کہ سامنے ہمارے ایک شخص ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے تھینک ہم. یہ بھی امپیریٹو سینٹینس ہے. اس کے اندر بھی جو سبجیکٹ ہے وہ یو ہے اور اٹ از انڈرسٹوڈ. سمجھ میں آ گئی جی. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں اور دا پارٹ اباؤٹ وچ وی سے سم تھنگ اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ اینڈ دا پارٹ وچ ٹیل سم تھنگ اباؤٹ سبجیکٹ تو اس کو کہا جاتا ہے پریڈیکیٹ. تو یہ ہماری آج کی دو چیزیں تھیں. اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ ایگزامپل لانی ہے. رائٹ دی ایگزامپلس ان کامنٹس. آپ نے کامنٹس میں کچھ ایگزامپل دینی ہے اور جن میں آپ نے بتانا ہے سینٹینس لکھنا ہے اور سینٹینس لکھ کے آپ نے اس میں سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے پریڈیکیٹ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ہم پھر آپ کے سینٹینس چیک کریں گے کہ کیا آپ کو واقعی سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے سکتا ہوں. چلیں جی ایک ایگزامپل لکھتے ہیں جی دی ارلی برڈ کیچ دا worm. دی ارلی برڈ کیچ دی worm. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سینٹینس ہے. آپ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں گے کس کو, سبجیکٹ کو اور پریڈیکیٹ کو. آئیڈینٹیفائی what سبجیکٹ اور اسی طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں کس کو جی, پریڈیکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو ہمارے پاس جو پہلا سینٹینس ہے وہ ہے دی ارلی. یہ ہمارا پہلا سینٹینس ہے. آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے جی. اور وی کین ناٹ پمپ دا اوکین ڈرائی. وی کین ناٹ پمپ دی اوکین کہہ دیں یا اوشن کہہ دیں, دونوں ٹھیک ہے. اوکین ڈرائی. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی آپ جی وہ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ ہمارے سامنے کچھ سینٹینس ہیں اور ہم ادھر مزید بھی اگزامپل کے طور پہ ایک سینٹینس لکھ سکتے ہیں کہ آئی گو ٹو پلے گراؤنڈ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہی وانٹس ٹو بیکم اے ڈاکٹر. یہ ہم نے کچھ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو چند سینٹینس دیے. آپ ان سینٹینس کے اوپر غور و فکر کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور ہم اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو لے کر جائیں گے. ہمارا جو کل کا ٹاپک ہوگا ہم ذرا اس کو آپ کے سامنے واضح کر دیں. کل کا ٹاپک ہمارا ہوگا دی فریز اینڈ دی کلاز. دی فریز اینڈ دی کلاز. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جتنا آسان سے آسان کیا جا سکے. یہ ہمارا ہوگا جی کل کا ٹاپک, ٹمارو. ٹاپک ٹھیک ہے. ٹمارو ہمارا ٹاپک ہوگا جی دی فریز اینڈ دی کلاز. ہم اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھیں ڈیفینیشن کو رٹنا مقصد نہیں ہے. آپ اگر طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں بٹ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے تو اٹ از ناٹ بینیفیشیل. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے بے شک آپ کو ڈیفینیشن یاد نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کو سینٹینس دیے جاتے ہیں اینڈ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس میں سے فائنڈ آؤٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ اور آپ ایزیلی کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو انگلش کی گرامر کی سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ ہمارا کل کا لیکچر ہے جی دی فریز اینڈ دی کلاز. تو دیکھتے رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے اور ہمارے ساتھ سیکھتے رہیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات بھی پوچھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔